بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نماز میں ہم اکثر و بیشتر اس سورت کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورہ عصر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بہت بھاری نصیحت کی ہے۔ نصیحت کا وہ پیمانہ ہے جس پیمانے کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سورت کے علاوہ کوئی اور حجت اور دلیل اپنے بندوں پہ نہ نازل فرماتا تو نصیحت کے لیے یہی سورت کافی تھی۔ اس میں اتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات کی ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو دن اور رات ہو رہے ہیں اسی کو زمانہ کہتے ہیں۔ زمانے کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی کیونکہ اللہ ہی زمانے کو الٹتا پلٹتا ہے اور چلاتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ زمانے کو گالی نہ دو، کیونکہ زمانے کا مالک کون ہے، ہیر فیر کرنے والا کون ہے، چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ اس کو گالی دے رہے ہو تو پھر گالی آپ کی کہاں جا رہی ہے؟ اس لیے کہا گیا زمانے کو گالی نہ دو۔ اور رہی بات قسم کھانے کی، ہم اور آپ زمانے کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہم اور آپ اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کی قسم نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ماں باپ، گرو، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کسی کی ہم قسم کھائیں سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھانا چاہے اللہ کھا سکتا ہے، اور اللہ نے کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے قرآن مجید کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا جائے گا، سوال ہم اور آپ سے کیا جائے گا۔ اور اللہ قسم جو کھاتا ہے قرآن مجید کے اندر وہ عموماً اس چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے کھاتا ہے۔ تو یہاں زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ قسم کھائی اللہ نے، اس کے بعد ایک اہم بات کہی، فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اس بات کو اللہ نے کہنے کے لیے تین طرح کی تاکید کا استعمال فرمایا۔ ایک، اللہ نے قسم کھائی، قسم کھا کر آدمی اپنی بات میں وزن پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی، قسم کھانے کے بعد اللہ نے عربی گرامر کا انا لفظ استعمال فرمایا۔ انا مطلب بے شک، یقیناً، اور اس کے بعد اس کے اخیر میں اللہ نے لام تاکید کا لفی خسر کا ذکر فرمایا۔ یعنی اس بات کو کہنے کے لیے اللہ نے تین تاکید کا استعمال فرمایا، یعنی یقیناً، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں اور خسارے میں ہیں۔ آپ اس لفظ، اس جملے بھی گہرائی میں دیکھیں، ایسا لگ رہا کہ اللہ تعالیٰ خسارے کو کوئی ایسی چیز بیان کر رہا ہے جس کے اندر آدمی جا کے پھنس گیا اور اس کے چاروں طرف سے خسارہ اور نقصان ہی گھیرا ہوا ہے۔ فی خسر، خسارے میں ہے۔ لیکن چار لوگ ایسے ہیں یا ایسا شخص جس کے اندر چار صفتیں ہوں وہ خسارے میں نہیں ہے۔ ساری دنیا کے لوگ خسارے میں ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کون لوگ نہیں آتے ہیں؟ وہ اللہ نے آگے بیان فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار چیزیں ایسی ہیں، دو چیزیں انسان اپنی دینی اعتبار سے اگر پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو دو چیز اس کے اندر یہ ہونی چاہیے، ضروری ہے، از حد ضروری ہے، حد سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل صالح، یعنی نیک عمل۔ اس کے بغیر انسان کی دینی زندگی ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی، ڈیولپ ہونا تو دور کی بات ہے، بنیاد ہی نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا خسارے میں سارے لوگ ہیں۔ خسارے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، حق بات کی، ایک دوسرے کو آپس میں تلقین کرتے رہے اور پھر آپس میں صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ چار صفتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، چار خوبیاں بیان فرمائی ہیں جو خسارے میں نہیں ہوتے ہیں۔ ایمان کے حوالے سے آج دنیا میں تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں، جن کو ہم مومن اور مسلم کہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے منکر ہیں، اس میں کافر اور ملحد لوگ آ جاتے ہیں۔
کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے حوالے سے شک میں ہیں، ایسے کو ہم منافق کہتے ہیں۔ تو اس میں سے کامیاب وہ ہے جو پہلی کیٹیگری میں ہے، ایمان والے مومن مسلم جس کے اندر ایمان موجود ہے، اور ایمان بغیر علم کے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان کے لیے علم ضروری ہے، تو اس کے اندر ایمان کے ساتھ علم بھی انکلوڈ ہو گیا، یعنی علم اور ایمان پہلی چیز۔ دوسری چیز جو انسان کو خسارے سے بچائے گی وہ ہے عمل صالح۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل ہونا بہت ضروری ہے، اور عمل کوئی بھی نیک کب ہوتا ہے یہ جگ ظاہر ہے، بار بار ہم کہتے رہتے ہیں، جو اللہ کے لیے خالص ہو اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اسی کو نیک عمل کہیں گے۔ اب اس میں ہر طرح کے عمل جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ہو، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے ہو، ہر قسم کے نیک عمل اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ دو چیزیں، علم ایمان اور عمل نیک عمل، یہ دو چیزیں وہ ضروری چیزیں ہیں جس کو ہر انسان اپنائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، تب وہ خسارے سے بچ سکتا ہے۔ اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو دینی اعتبار سے مضبوط کر سکتا ہے۔ اب آگے دو چیزیں اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم تو کامیاب ہو گئے، تم تو ایک کامیاب شخص ہو گئے، خسارے سے بچ گئے، اب تمہارے اوپر اور ذمہ داری ہے کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ دو چیزیں جو ہیں، حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا، یہ دوسرے کے ساتھ کی جاتی ہے، اور آدمی جب یہ دوسرے کے لیے کرتا ہے تو خود بھی ڈیولپ ہوتا ہے، دوسرے کے ترقی اور دوسرے کے سدھرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا حق کی آپس میں تلقین کرتے رہیں۔ پہلے کہا نیک عمل، ایمان، نیک عمل۔ آپ کس چیز کی تلقین کریں گے؟ حق کیا ہے؟ حق یہی ہے جو علم کے ساتھ ایمان ہو اور اس کے اوپر نیک عمل ہو، یہی حق ہے، اور اسی کی آپ کو دوسرے کی تلقین کرنا ہے، یعنی جو آپ کر رہے ہو وہی دوسروں کو بتانا ہے، اسی کی تلقین کرنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ نیک علم حاصل کرو، ایمان مضبوط رکھو، نیک عمل کرو، اور اس چیز کا پرچار بھی کرتے رہو، آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے بھی رہو، کہتے بھی رہو۔ اور جب یہ کام کرو گے تو اس میں مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، کئی طرح سے آپ کو آزمایا جائے گا۔ تو آگے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی بھی آپس میں تلقین کرتے رہو۔ صبر تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قدرتی طور سے انسان کو آفت دیتا ہے، مصیبتیں ہر انسان پر قدرتی کبھی کبھی آ جاتی ہیں، سیلاب آ گیا، گھر ٹوٹ گیا، بزنس چوپٹ ہو گیا، یہ جو تقدیر میں لکھا ہے نا مصیبتیں، یہ جو آ جاتی ہیں، اس کے اوپر بھی صبر کرنا اس کے اندر داخل ہے، وہ بھی صبر مانگتا ہے۔ آپ کی آزمائش، اللہ نے کہا ہم آپ کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اقربا کو مار کے آپ کو آزمائیں گے، مال کم کر کے آزمائیں گے، ہر طرح سے آزمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، تو اس لیے اس میں بھی صبر ہونا چاہیے۔ صبر کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی وہاں صبر کرے جب وہ نیک عمل کر رہا ہو۔ نیک عمل آپ کرتے ہیں، محنت آپ کو لگتی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے نماز پڑھنے میں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وقت میرا ضائع ہو رہا ہے۔ آپ جب قرآن تلاوت کریں آپ کو ایسا لگے گا اس ٹائم میں بھائی کچھ اور کر سکتا تھا، کچھ میں دنیا کے لیے کما سکتا تھا۔ تو یہ جو نیک کام کرنے میں آپ کو تکلیف تھوڑی سی محسوس ہو رہی ہے، نفس پہ گراں بھاری گزر رہا ہے، اس پہ اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، یہ بھی صبر مطلوب ہے بندے سے۔ اور تیسرا صبر کیا ہے؟ تیسرا صبر یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں۔ گناہوں سے بچنے میں بھی آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کی طرف آپ کھینچتے چلے جاتے ہیں، آپ کو کھینچا بھی جا رہا ہے، آپ کو ورغلایا بھی جا رہا ہے، بھڑکایا بھی جا رہا ہے، پھر بھی آپ وہ گناہ نہ کریں، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، یہاں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ تو تین طرح کے صبر ایک مومن سے، ایک مسلمان سے مطلوب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ تینوں طرح کے صبر ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی کی 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک علم کے ساتھ ایمان ہو، دوسرے نمبر پہ عمل صالح ہو، تیسرے نمبر پہ اسی نیک عمل اور اسی ایمان کی تبلیغ ہو، دوسرے کو بتایا جائے، حق کی وصیت کی جائے آپس میں، اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے جو مصیبتیں آئیں وہ صبر کے ساتھ اس کو آپ سامنا کریں اور برداشت کریں، اجر کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ صورت ہے جس کی ہم نے مختصر جھلکی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس پر علماء کرام نے کافی لمبے چوڑے بحث لکھی ہیں اور لمبا گفتگو کیا ہے، اسی لیے امام شافعی نے کہا تھا اگر اللہ
اس صورت کے علاوہ کوئی اور صورت قرآن کے اندر نصیحت کے طور پہ نہ اتارتا تو یہ صورت سب کے لیے کافی تھی نصیحت اور موعظت کے طور پر۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن پر عمل کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔